Everyone, Assalamu alaikum. So I received a question KG next year January 1st 2022 say step 1 is going to be pass fail. How does that impact us? وہ یہ ہے کہ دیکھو it will definitely impact us, but nobody can predict the future, right? Nobody has a crystal ball that I can look into the future and tell you exactly یہ سب کچھ ہوگا. We can all speculate. Based on my knowledge and experience پچھلے 12-13-14 سال سے اسٹوڈنٹس کو مینٹر کرتے ہوئے, I can come up with some scenarios and answers that I can predict would happen. ٹھیک ہے, and you can use that to plan accordingly. تو I will say کہ دیکھو I can't come up with an answer کہ آپ کے لیے میچ ہونا آسان ہو جائے گا یا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ لیٹس لک ایٹ دا اسٹف. پہلے یہ بات ہے کہ دیکھو اگر آپ لوگوں کا اسٹیپ 1 اگر آپ دے رہے ہو تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ پہلے دے دو اگر آپ کو لگتا ہے تیاری بہت اچھی ہے اور اچھے اسکور آ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کا ایک اچھا اسکور ہے 260s میں 240-50s میں تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتا ہے. اگر آپ کی تیاری اچھی نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ کا اسکور شاید 220s میں آ رہا ہے تو اور آپ یو شور کہ آپ پاس ہو جاؤ گے تو ٹھیک ہے, اٹ میکس سینس کہ آپ پاس کرو ایگزام 2022 میں دے کے. تو دوسرا ایک اور یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ آئی تھنک دیٹ وڈ ہیلپ اس, کیونکہ ایک جو کریز تھا نا 99 پرسنٹائل کو چیز کرنے کا, 270 اسکور لینا ہے 260 اسکور لینا ہے, وہ گلیمر وہ کریز ختم ہو جائے گا. اینڈ پیپل ول پروبیبلی فوکس مور ٹورڈز جسٹ پاسنگ دا ایگزام اینڈ گیٹنگ اوور دا ہرڈل. تو آئی تھنک یہ ایک طرح سے ہم فورن گریجویٹس کے لیے اچھی بات ہے کہ پیپل وڈ اسٹاپ ویسٹنگ 5 years 2 years 3 years جسٹ فار اسٹیپ 1. کوشش یہ ہوگی کہ بس پاس کرنا ہے جس طرح مرضی ہے, فرسٹ ایڈ زیادہ پڑھو, یو ورڈ زیادہ کرو, بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی بات نہیں. 1-2 کوشچنز غلط ہو بھی گئے تو ہو کیئرز, رائٹ؟ آپ نے پاس ہی ہونا ہے, اسکورس تو اینڈ میں آنے نہیں ہیں. تو دوسری ایک اور بات یہ ہے, یہ سی ایس کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جس انسان کے سی ایس پاس ہو جاتا ہے نا, وہ چاہے اس نے جتنی مرضی غلطیاں کی ہوں لیکن چونکہ پاس ہو گیا نا, اسے لگتا ہے کہ وہ سب صحیح ہے اور وہ پھر آگے وہی غلطیاں اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہے, جونیئرس کو بتانا شروع کر دیتا ہے. جس بیچارے کا فیل ہو جاتا ہے نا, اس کو جو بھی آپ کی صحیح بھی چیزیں ہوں نا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے, تو یو اسٹارٹ کوشچننگ اینڈ اسپیکولیٹنگ اباؤٹ پریٹی مچ ایوری تھنگ. تو دیٹ از انفارچونیٹ, لیکن دیٹ از دا ریئلٹی آف لائف. اب یہی اسٹیپ 1 میں ہوگا, تو بی ویری کیئرفل کہ جو لوگ یہ کر کے ایگزامس آئیں گے اور آپ ان کی گائیڈنس سنیں گے, تو اگر وہ آپ کو کوئی غلط بات, کویشچنیبل بات بتا رہے ہیں, بی ویری کیئرفل لسننگ ٹو دیم, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ کون کس طرح پاس ہوا ہے. 200 پہ پاس ہونے والے اور 270 پہ پاس ہونے والے کی گائیڈنس برابر ہو گئی ہے. ایکسکیوز می. اچھا, تو یہ ہے. اچھا, تیسرا یہ آتا ہے کہ وچ از سیڈ اینڈ وچ آئی ڈو پریڈکٹ ہیپننگ, کہ جب اسٹیپ 1 صرف پاس فیل ہو گیا ہے اور سارے اسٹیپ 1 ایک ہی برابر ہو گئے ہیں, تو پھر میچ کیسے ہوگا؟ سب سے بڑا فیکٹر جو ہوتا تھا وہ آپ کا اسٹیپ 1 کا اسکور ہوتا تھا, تو وہ کیا ہوگا؟ آئی تھنک دیٹ از سم ہاؤ پرپزلی بینگ ڈن, تاکہ لوگ اسٹیپ 1 سے آگے بڑھ کے دیکھیں. اور جو آپ کے میچ میں فیکٹرز ہوتے ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کے میچ ہونے کے چانسز کیا ہیں, ٹائم سنس گریجویشن ہے, ریسرچ ایکسپیرینس ہے, پبلیکیشنز ہیں, الیکٹیوز ایکسپیرینس, اوور آل آبزرورشپس, US کلینکل ایکسپیرینس ہے, آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ کیسی ہے, آپ کی سی وی کیسی ہے, آپ کے انٹرویو اسکلس کیسے ہیں, آپ کے اسٹیپ 2 سی کے کا اسکور کیا ہے, آپ کی سی ایس میں اٹیمپٹ ہے کہ نہیں, آپ کی باقی ایگزام میں کسی میں اٹیمپٹ ہے کہ نہیں, آپ نے اسٹیپ 3 دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا, آپ کے ویزا اسٹیٹس کیا ہے. ان سب کی اہمیت بڑھ جائے گی. One of them might end up replacing step 1 pretty much. آج سے 10-15 سال پہلے, by the way just an FYI اگر آپ کو نہیں پتا, امریکن گریجویٹس جو ہیں نا وہ میچ اپلائی کرتے ہیں صرف اسٹیپ 1 کی بیسس پہ. آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے سی ایس بھی نہیں دیا ہوتا. ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹیپ 1 جو ہے وہ دیا ہونا چاہیے, جو کہ سیکنڈ ایئر کے اینڈ میں وہ دیتے ہیں. پھر میچ اپلائی کرتے ہیں وہ جب گریجویٹ ہونے سے 6 مہینے سال مہینے پہلے, اور زیادہ تر یہی ہوتا تھا, بس خالی اسٹیپ 1 کی بیسس پہ وہ لوگ میچ اپلائی کرتے تھے 10 سال پہلے 15 سال پہلے. پھر ایک شفٹ ہوا,
شفٹ یہ ہوا جی کہ لوگوں نے زیادہ اپنی سی وی امپروو کرنے کے لیے کمپیریٹیو ہونے کے لیے سی ایس پی ساتھ اٹیچ کرنا شروع کر دیا سم ویئر بٹوین لائک 10-15 ایئرز اگو. تو اب جس بندے نے امیریکن گریجویٹس کی بھی میں بات کروں, جس بندے نے اسٹیپ 1 دیا ہوا ہے اور سی ایس پاس ہے, اس کو زیادہ اچھی جگہ میچ ملتا تھا. پھر ساری دنیا نے یہ کام شروع کر دیا تو کمپٹیشن, پھر کچھ امیریکن گریڈس نے شروع کیا. دیکھو کہ سی کے جو ہے وہ لیٹ دیتے تھے وہ میچ. میرا خیال ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو فیب مارچ سے پہلے دینا پڑتا ہے, تو ایز لانگ ایز یور پاس اینڈ فیئر دیٹس آل دے کیئر اباؤٹ. وہ اتنی زیادہ اس پہ محنت نہیں کرتے تھے. اب کچھ لوگوں نے وہ بھی شروع کر دیا ہے کہ ابھی انہوں نے میڈیسن کی روٹیشنز کی ہوئی ہیں, سرجری کی روٹیشنز کی ہیں, لیکن اپنی ساری روٹیشنز پوری نہیں کی, اور اب نہیں بھی کی. جس طرح کہ کسی کی سائیکیٹری مس ہو گئی ہے یا ریڈیولوجی کی مس ہو گئی ہے, تو دے لائک کوئی بات نہیں, بس پڑھو تھیوریٹیکل نالج پہ, کیپلن کی بکس پڑھو یا جو بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں, اور ایگزام دے دو اور سی کے پاس کر لو. تو کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے, رائٹ. تو آئی پرسنلی نو اے لاٹ آف امیریکن گریجویٹس جن لوگوں نے اسٹوڈنٹس ہیں. میں گائی سنگر میں تھا, آئی مینٹرڈ کلوز ٹو 15 گائی سنگر کے امیریکن جو گریجویٹس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں. دے ڈیڈ ریسرچ پروجیکٹس ود می. تو ان میں سے کچھ جو تھے وہ سی کے دے رہے ہوتے تھے ڈیورنگ دس ٹائم, اینڈ آئی واز لائک وائی یو گائز ڈونٹ نیڈ ٹو. اور ان میں یہی کوشش ہوتی تھی کہ یو نو دے ور ڈوئنگ دیٹ جسٹ ٹو میک دیئر ایپلیکیشن لک گڈ اینڈ میک دم اسٹینڈ آؤٹ اینڈ بی وے مور کمپیریٹیو. تو ہاں ایوری بڈی آئی نو ہو ڈیڈ دیٹ. ایک کا ہاپکنس میں میچ ہوا, ایک ٹیمپل میں میچ ہوا, تو وہ اچھی اچھی جگہ ان کے ریزیڈنسی میں میچ ہو رہا تھا کیونکہ ان کے اسٹیپ 1 کے اسکور بھی اچھے تھے, سی ایس بھی ہوا ہوا ہے, سی کے بھی ہوا ہوا ہے. تو آئی فور سی دیٹ ہیپننگ اے لاٹ مور کہ اسٹیپ 1 پاس فیل ہے, سب کا پاس ہے, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کو کوئی تو کرائٹیریا چاہیے نا لوگوں کو اسکرین کرنے کا, رینک کرنے کا. تو آئی فور سی اے لاٹ آف امیریکن گریجویٹس ڈوئنگ سی ایس اینڈ سی کے وے ارلیئر جسٹ ٹو میک دیئر application stand out. What I do foresee for IMGs کہ اسٹیپ 3 مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ دیں گے, اسٹیپ سی کے کا اسکور شاید زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے. What I also foresee کہ ابھی پہلے الیکٹیوس جس بندے نے کیے ہوتے تھے نا 15 سال پہلے, اس کو بڑے آرام سے ریلیٹیولی ریزیڈنسی مل جاتی تھی کیونکہ کسی نے آبزرورشپ سلیکٹیوس کا ایکسپیرینس ہوتا ہی نہیں تھا 15 سال پہلے کسی کے پاس. پھر USMLE2MD.com ویب سائٹ تھی, اس سے میں نے بہت گائیڈنس لی. میں نے ویب سائٹ بنائی تھی اس وقت عمرطارق.com, ری نیم ہو کے جو medidia.com ہے. تو ایک بہت زیادہ لوگوں میں اویئرنیس آئی آفٹر 2008 ٹل آئی ول سے 2014-15. اب ہر بندہ الیکٹیوس کر رہا ہے. اب خالی الیکٹیوس کا اتنا فائدہ نہیں رہا جتنا لیٹس سے 2005-2006 میں تھا, کیونکہ ہر بندے نے 3 مہینے کے الیکٹیوس کیے. تب لوگوں نے ریسرچ کر کے اپنی سی وی سپلیمنٹ کرنا شروع کر دی ہے, پبلیکیشنز ہو رہی ہیں, پوسٹرز آ رہے ہیں. ابھی وہ سب ہے کہ دیٹ از دی نمبر 1 تھنگ جو لوگوں کو بہت اچھی جگہوں پہ میچ ہونے میں ہیلپ کر رہی ہے. اور خالی ریزیڈنسی میں نہیں, اگر آپ نے ریسرچ اچھی کی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں, پوسٹرز, پبلیکیشنز, پریزنٹیشنز, تو آپ کو فیلوشپ بہت اچھی جگہ ملتی ہے, جاب بہت اچھی طرح جگہ ملتی ہے, آپ اپنی ریزیڈنسی میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہو ایز کمپیئر ٹو ادرس, کیونکہ آپ پوسٹرز پریزنٹ کر رہے ہو, آپ کانفرنسز میں جا رہے ہو, اور باقی لوگ نہیں کر پا رہے کیونکہ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ اسٹف اینڈ یو نیو اٹ بیکاز یو لرنڈ اٹ بیفور اسٹارٹنگ یور ریزیڈنسی. تو ان چیزوں کی مجھے لگتا ہے کہ ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اب لوگ جو ہیں دے ہیو ٹو لک ایٹ سم تھنگ, رائٹ. کچھ پروگرام ڈائریکٹر شاید سی کے کی طرف زیادہ دیکھیں, کچھ اسٹیپ 3 کی طرف دیکھیں گے, کچھ الیکٹیوس کو شاید زیادہ ویلیو دیں, US کلینکل ایکسپیرینس آبزرورشپس کو, کچھ ریسرچ کو, تو کچھ پرسنل اسٹیٹمنٹ اور سی وی پہ زیادہ کریں گے. تو دیٹ از ہاؤ آئی سی اٹ امپیکٹنگ. آئی پرسنلی تھنک کہ تھوڑا آپ کا میچ ہونا مشکل ہوگا ریلیٹیولی, کیونکہ جو امیریکن گریڈز ہیں, لیٹس سے کہ اگر کسی کا, ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ 2030 کا ہوتا ہے کہ اگر ایک امیریکن گریڈ کے 220 ہیں تو جو 250 والا فارن گریڈ ہے اس کو پھر بھی اس پہ پریفرنس ملتی ہے. لیکن لیٹس سے کہ اگر ایک امیریکن گریڈ کے 200 یا 210 ہے اور اس کے مقابلے میں فارن گریڈ ہے اس کا 270 260 ہے, تو زیادہ تر پروگرام جو فارن گریڈ ہے نا 260 270 والا اس کو پریفر کریں گے. لیکن اب وہ سارے ایک ہی زمرے میں آ گئے ہیں, ایک ہی گروپ میں آ گئے ہیں, تو ناؤ یو دے کینٹ ریئلی ڈفرینشیٹ. تو پھر ٹائم سنس گریجویشن فارن گریڈ کے لیے, اور میں آپ کا میڈیکل اسکول کہاں سے ہے, تو پھر دے ہیو ٹو ڈو سم کائنڈ آف دے ہیو ٹو یوز اندر فیکٹر ٹو رینک یو. تو پھر اس میں آپ کا میڈیکل اسکول بہت امپورٹنٹ ہوگا, جس میں آئی فور سی کے جو امیریکن گریجویٹس ہیں وہ ساروں کا پہلے رینک ہوں گے. پھر جو کیریبین میں آپ کے بیٹھے ہیں
جو کہ وہ بھی فارن گریجویٹس ہیں لیکن وہ US سٹیزنز ہوتے ہیں, گرین کارڈ ہولڈرز ہوتے ہیں موسٹلی, جو کہ کیریبین میں جا کے کرتے ہیں. وہاں پہ جو پہلے 2 سال ہیں میڈیسن ناٹ میڈیسن انیٹمی فزیولوجی بایو کیم اور فارماکالوجی وغیرہ, وہ یہ پہلے 2 سال میں کیریبین میں پڑھتے ہیں ویسٹ انڈیز میں جا کے, اور پھر جو روٹیشنز ہیں وہ لوگ آ کے نیو یارک, شکاگو, امریکہ میں کہیں بھی کرتے ہیں. ان کو ڈگری کیریبین کی ملتی ہے, ہوتے ہوئے فارن گریجویٹس ہی ہیں, لیکن ان کی جو روٹیشنز ہوتی ہیں ساری دے آر کنسیڈرڈ لائک الیکٹیوز, وہ سارے US میں ہوتے ہیں. تو دے آر کائنڈ آف اے ہائبرڈ بٹوین فارن میڈیکل اسکول جو ہم لوگ ہیں جس طرح انڈیا, پاکستان, چائنا سے ہیں, اور US میڈیکل اسکولس. ان کو ہم پہ پریفرنس اس لیے ملتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کا میڈیکل اسکول جو ہوتا ہے وہ آؤٹ سائڈ US ہے لیکن ان کی روٹیشن ساری US میں ہوتی ہے. تو پھر I foresee کہ ان کو نمبر 2 پہ ہوگا. پھر نمبر 3 پہ آئے گا کہ جتنے بھی ہیں آپ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, باقی ریسٹ آف دا ورلڈ سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو. لیکن ہمت نہ ہارو, امریکہ میں اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے ڈاکٹرس کی کہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی. ان کے اپنے سارے امریکن گریجویٹس سے اور ایون کیریبین سے بھی انہیں باہر سے آؤٹ آف دا کنٹری چاہیے. تو وٹ آئی ہیو اے سجیشن, جو میں نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ کوشش کرو, اگر آپ کی نمبر بہت تیاری بہت اچھی ہے تو جلدی دے دو تاکہ اسکور اچھے آ جائیں. اگر آپ کی تیاری بہت زیادہ نہیں ہے اچھی تو کوئی بات نہیں, جنوری میں تک ویٹ کرو تاکہ پاس فیل ہے اور پاس کر لو ایٹ لیسٹ. باقی چیزوں پہ زیادہ فوکس کرو. پھر ریسرچ, الیکٹیوس, کلینکل جو جب میں بولتا ہوں نا US کلینکل ایکسپیرینس, تو اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں, الیکٹیوس, ایکسٹرنشپس اور آبزرورشپس. تو آپ اس میں سے کچھ بھی کرو. اپنی کلینکل ایکسپیرینس ہے نا, ایک کلینکل ایکسپیرینس ہے, ایک ریسرچ ایکسپیرینس ہے, تو ان چیزوں پہ فوکس کرو. اسٹیپ 2 CK کی امپورٹنس زیادہ ہو جائے گی, CS کی اٹیمپٹ کی امپورٹنس ریلیٹیولی زیادہ ہوگی. اسٹیپ 3 وڈ بی اے مور امپورٹنٹ فیکٹر اگر آپ کر لیتے ہو, کہ کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. زیادہ تر لوگ اسٹیپ 3 کے اسکورس کو اتنا دیکھتے نہیں ہیں, ناٹ فار ریزیڈنسی. آئی ہیو سین سم پیپل کنسیڈر اٹ فار فیلوشپ, ڈپینڈنگ آن آپ کتنی زیادہ کمپیٹیٹیو فیلوشپ میں جاتے ہو. لیکن زیادہ تر اسٹیپ 3 کے اسکور کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چینج ہو جائے, کہ جن لوگوں نے کیا ہوا ہے اب ساری دنیا ایک دم سے اگر اسٹیپ 3 کرنا شروع ہو گئی ہے تو دے ہیو ٹو لک ایٹ سم تھنگ. تو دی پروگرام ڈائریکٹرز مائٹ اسٹارٹ لکنگ ایٹ دا اسکورز آف اسٹیپ 3. تو انفارچونیٹلی یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے یار ساری. جسٹ ٹرائی ٹو ڈو دا بیسٹ یو کین ان ایوری تھنگ. مجھے پتا ہے میرے لیے ادھر بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے کہ بھائی یہ بھی کرو وہ بھی کرو, کرتے ہیں لوگ, بٹ دا تھنگ از دیٹ از آل یو کین ڈو. گیو یور بیسٹ پاسبل ایفرٹ, ٹرائی, رائٹ, جسٹ کیپ ٹرائنگ. اپنی طرف سے جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ. امجد اسلام امجد کا شعر ہے کہ جو مل گیا اسے یاد رکھ, جو نہ ملا اسے بھول جا, وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئیں. اینی ہو, سو دا پوائنٹ از کہ یار جو آپ کر سکتے ہو, جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ وہ کرو, اور اگر اس میں اچھا رزلٹ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں, جو نیکسٹ چیز ہے اس پہ ایفرٹ فوکس کرو. ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی اور وہ باقی اوور کم کر لے. میں آپ کے سامنے خود ایگزامپل ہوں, میرے اسٹیپ 1-2 میں اتنے اچھے اسکور نہیں تھے. CS میری سیکنڈ اٹیمپٹ تھی, لیکن جس پہ پھر میں فوکس کر سکتا تھا میں نے کی. میرے الیکٹیوز اچھے کیے تھے, میرے 7 مہینے کے الیکٹیوز تھے, میں نے 2.5 سال کی ریسرچ کی, پبلیکیشنس دی, ایوارڈ لیے, جو میں کر سکتا تھا ٹو سپلیمنٹ آل دیٹ. بٹ تھنک اباؤٹ اٹ, اٹ واز quite embarrassing for me at that time, کیونکہ I had this website, I am the one who is guiding everyone, mentoring people, اور مجھ سے گائیڈنس لے کے لوگوں کے 270 260 میں اسکور آ رہے ہیں اور میرے نہیں آئے. لیکن اٹس اوکے یار, ان دا لانگ رن none of that matters. میں الحمد للہ I'm very happy, I'm very successful where I am. I'm very comfortable in my own space. I wouldn't change anything if I could go back in time. تو وہی ایٹیٹیوڈ اور ٹیمپرامنٹ رکھو. جو چیز آپ کر سکتے ہو کرو, give it your best possible effort. جو چیز آپ سے چھینی جا چکی ہے, جس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, لائک یو کینٹ بیکم این امیریکن گریجویٹ ٹوڈے, رائٹ, تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ دس ویڈیو ہیلپس یو. اف اٹ ڈیڈ پلیز لائک اٹ, سبسکرائب ٹو دا چینل, پلیز شیئر اٹ ود ادرس, اور نیور گیو اپ, نیور لوز ہوپ, always give your best shot. Good luck. Bye.